کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کس سے سیکھا؟ دنیا کی ابتدا میں انسان کی نسل کیسے آگے بڑھی؟ کیا حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار حمل ٹھہرائے اور 40 بچوں کو جنم دیا؟ اور کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنی بہن سے شادی کی اور کیا یہی عمل انسانی نسل کی بنیاد بنا؟ سب سے حیران کن سوال آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سب سوالات کی حقیقت جانیں گے اور تاریخ کے پردے اٹھا کر آپ کو ایک ایسی دنیا دکھائیں گے جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ پیارے دوستو، سوچیے دنیا کے آغاز میں جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انسانی نسل کا آغاز کیسے ہوا؟ ایک ایسے وقت میں جب کوئی رہنمائی موجود نہ تھی، انسان کو زندگی کے بنیادی امور کا علم کیسے حاصل ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات، ازدواجی تعلقات کا پہلا طریقہ کیسے سامنے آیا؟ اس کا الہی حکم کیا تھا اور بی بی حوا علیہ السلام نے کتنی بار حمل ٹھہرائے اور کتنے بچوں کو جنم دیا، جبکہ اس وقت نسل انسانی کا وجود ان کی ذات سے وابستہ تھا؟ سب سے حیران کن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنی بہن سے شادی کی اور کیا یہ عمل ہی انسانی نسل کی بنیاد بنا، جس پر آج کل کے اخلاقی معیارات کی روشنی میں سوال اٹھائے جاتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کی اصل حقیقت کیا ہے اور ان کے پیچھے چھپے الہی راز کیا ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں معتبر تاریخی اور تفسیری روایات کے گہرے مطالعے کے بعد ان سب سوالات کے تفصیلی جوابات تلاش کریں گے۔ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کے علم میں گہرا اضافہ کرے گی بلکہ آپ کو انسانیت کی ابتدا، اس کی آزمائشوں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں حیرت اور ایمان کی ایک نئی دنیا میں لے جائے گی، جہاں ہر قدم پر رب کی حکمت اور انسان کی عاجزی کا درس پنہا ہے۔ یہ کیسی تاریخی داستان ہے جو وقت کے پردوں میں چھپی ہوئی تھی، مگر آج ہم اسے آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں۔ حصہ اول، تخلیق آدم علیہ السلام کا الہی منصوبہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی تخلیق سے پہلے جنات کو آباد کیا۔ ان جنات کو زمین پر ایک خاص مدت کے لیے بسایا گیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، مگر بدقسمتی سے جنات نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور زمین پر فساد اور خون ریزی شروع کر دی، اور ان کی سرکشی اس قدر بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی افواج کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور جنات کے فساد کو ختم کریں۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جنات کو سمندروں میں دھکیل دیا اور زمین کو ان کے فساد سے پاک کیا۔ اس طرح زمین کو ایک نئی مخلوق کے لیے تیار کیا گیا جو اللہ کی خلافت کا بوجھ اٹھانے والی تھی، اور یہ راہ ہموار ہوئی انسان کی آمد کے لیے، جسے زمین کا اصل وارث اور اللہ کا نائب بننا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس عظیم کہانی کا آغاز اپنے فرشتوں کے درمیان ہونے والی ایک نورانی گفتگو سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنا خلیفہ یعنی فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو نائب بنانے والا ہوں ہمیشہ اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہو کر بولے، اے اللہ، کیا تو زمین میں ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے، جبکہ ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری عظمت کا اقرار کرتے ہیں؟ فرشتوں کا یہ سوال دراصل علم غیب پر مبنی نہیں تھا، بلکہ جنات کے سابقہ تجربے اور انسان کی فطرت میں شامل آزادی ارادے کے ادراک پر مبنی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جواب ملا، اللہ کی لامحدود حکمت اور علم غیب کا اظہار تھا، جس کا مطلب تھا کہ انسان کی تخلیق کے پیچھے ایسے گہرے مقاصد ہیں جو فرشتوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مٹی کی تخلیق اور روح کا پھونکا جانا۔ اس الہی فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی مٹی سے ایک پتلا بنانے کا حکم دیا۔ یہ مٹی مختلف رنگوں کی تھی جو زمین کے مختلف خطوں سے لائی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کا حکم ہوا۔ پہلے حضرت جبریل علیہ السلام اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام گئے، مگر زمین نے اپنی فطری وابستگی کی بنا پر کہا کہ وہ اللہ کی پناہ میں آتی ہے کہ اس میں سے کچھ کم کیا جائے یا اسے نقصان پہنچایا جائے۔ دونوں فرشتے اللہ پاک کو زمین کی گزارش بتاتے ہیں۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور جب زمین نے وہی بات دہرائی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کے دیے ہوئے حکم کی نافرمانی کریں۔ یوں وہ زمین کے مختلف حصوں سے مختلف رنگوں کی مٹی لائے۔ یہ مٹی سفید، سرخ، سیاہ اور دیگر رنگوں پر مشتمل تھی، جس سے انسان کی رنگت اور خصائل میں تنوع آیا۔ اس مختلف رنگ کی مٹی سے انسان کی تخلیق دراصل آج کے دور میں ذات پات، رنگ و نسل اور قومیت کے بنائے ہوئے اصولوں کی سخت نفی کرتی ہے،
اور اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تم میں اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا اور پرہیزگار ہے، نہ کہ کسی خاص رنگ یا نسل سے تعلق رکھنے والا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ پتلا کافی عرصے تک بے جان پڑا رہا۔ اس دوران ابلیس جو جنات میں سے تھا اور اپنی کثرت عبادت کے باعث فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، وہاں سے گزرتا، وہ اس پتلے کو دیکھتا اور طنزیہ انداز میں کہتا، تم ایک عظیم کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے یہ تکبر تھا کہ وہ آگ سے بنا ہے اور مٹی سے بنے اس پتلے سے افضل ہے۔ پھر خالق کائنات نے انسان کا پتلا مکمل کر لیا اور اس میں اپنی قدرت سے روح پھونک دی۔ روح کے داخل ہوتے ہی حضرت آدم علیہ السلام میں زندگی کی رمق آئی اور آپ نے ہوش سنبھالا۔ جب روح پورے جسم میں پھیل گئی تو آپ کو فوراً ایک چھینک آئی۔ فرشتوں نے اس لمحے آپ سے کہا، کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ کے الحمدللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم پر اللہ کا رحم ہو۔ مکالمہ انسان کو اس کی پیدائش کے پہلے ہی لمحے دو اہم سبق سکھایا گیا۔ پہلا یہ کہ زندگی میں جب بھی کوئی ناخوشگوار کیفیت یا آزمائش آئے، جیسے چھینک ایک ناخوشگوار کیفیت ہوتی ہے، تو اس کے جواب میں صبر کے ساتھ اللہ کی تعریف اور شکر گزاری کا رویہ اپنانا چاہیے۔ یہ انسان کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کا درس دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا امتحان اور ابلیس کا تکبر۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جا کر فرشتوں سے ملیں۔ فرشتوں نے آپ کو دیکھتے ہی پیار سے کہا، السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، یہ آج صرف تمہارا تحفہ ہے، یعنی یہ تمہاری نسل کا تحفہ ہے۔ اسی طرح بنی آدم کو سکھا دیا گیا کہ تم زمین پر امن و سلامتی پھیلانے کے لیے بھیجے گئے ہو، اس لیے تمہاری گفتگو کا آغاز اور تمہارا آپسی تعارف ہمیشہ سلامتی اور محبت پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی معاشرت کا بنیادی اصول بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ یہ ایک ایسا علم تھا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو حاضر کیا اور ان سے نام پوچھے گئے۔ فرشتے عاجزی سے کہنے لگے، اے پاک رب، تو پاک ہے، اس کے بارے میں ہمارا کوئی علم نہیں، ہمیں تو بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فوراً تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ یہ دیکھ کر باری تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یہ مکالمہ انسان کی فضیلت اور اس کے علم کی برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں، تو تمام فرشتے بلا چون چرا سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور اپنے زہد و عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں غرور اور تکبر چھپا ہوا تھا۔ اس کی سرکش حرکت پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، تمہیں سجدہ نہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ تو وہ ملعون اپنے تکبر کو ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگا، میں انسان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس انسان کو مٹی سے۔ اس کے تکبر اور نافرمانی نے اس کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر دیا اور اسے اس کے بلند رتبے سے ہٹا کر دربار الہی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اللہ کا حکم ہوا، تو اتر یہاں سے، تو اس قابل نہیں کہ تکبر کرے۔ تو وہ ملعون روز قیامت تک کی مہلت یعنی زندگی مانگتا ہے جو اسے دے دی جاتی۔ پھر وہ اپنی مہلت مانگنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہتا ہے، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی لوگوں کے لیے سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور پھر ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یوں شیطان کو اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا اور اس نے انسانیت کو گمراہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ عہد الست اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق۔ اور ادھر حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے آنے والے تمام بنی نوع انسانوں کی روح کو جمع کر کے ان سے ایک عظیم عہد لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان روحوں سے پوچھا، عہد الست، جسے ہم سب نے یک زبان ہو کر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم نے اس سوال کا جواب دیا، یہ عہد ہماری فطرت میں گندھا ہوا ہے اور ہر بات پر گواہ ہیں۔ انسان کی روح اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق اور رب ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کی روحوں کو دیکھتے ہیں اور انہیں آنے والے انبیاء پیغمبروں کی روحیں الگ سے نورانی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، مگر آپ کو اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں، ان کے رنگ، روپ اور نسلی تعلقات میں فرق ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ، تو نے سب کو یکساں کیوں نہیں بنایا؟ جواب آتا ہے، کیونکہ مجھے اپنے بندوں کی طرف سے شکر گزاری بہت پسند ہے، یعنی یہ تنوع اس لیے تاکہ انسان مختلف صورتوں میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جنت میں کچھ عرصہ قیام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک گہرا اکیلا پن محسوس ہونے لگا۔ فرشتے تو ہر دم رب کی ثنا اور عبادت میں مشغول ہوتے تھے، مگر آپ کو اپنی ہی جیسی کسی ہستی کی ضرورت محسوس ہوئی جس سے آپ گفتگو کر سکیں، جس کے ساتھ قرار پا سکیں اور جس سے دلی سکون حاصل ہو۔ ایک دن آپ سو کر اٹھے تو آپ کے سامنے ایک اپنی ہی ہم نوا عورت کو پایا جو ان کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی۔
آپ نے حیرت سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی عورت۔ پھر آپ نے پوچھا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تاکہ تم میرے اندر سکون پاؤ اور میرے ساتھ اطمینان حاصل کرو۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا اے آدم اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حوا، جس کا مطلب جاندار ہے۔ پوچھا کیوں؟ تو آپ نے کہا کیونکہ یہ ایک جاندار چیز سے تخلیق ہوئی ہے، یعنی یہ ایک جاندار کی پسلی سے بنی ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے جوڑے کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد آپس میں امن، محبت اور ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے میں سکون اور قرار پانا ہے، نہ کہ ہر دم طاقت کے حصول کے لیے آپس میں لڑتے رہنا یا ایک دوسرے پر حکمرانی کرنا۔ یہ رشتہ محبت، رحمت اور سکون کی بنیاد پر قائم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ہم بستری سیکھنا اور مہر کی ادائیگی۔ بلکہ دوستو یہاں پر بات یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہم بستری کرنا کیسے سیکھا۔ اس حوالے سے بعض روایات میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ایک فرشتے کو بھیجا اور انہیں قربت جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کے ساتھ قربت کی۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے کہا اے آدم علیہ السلام یہ تو بہت اچھا عمل ہے، تاہم اس روایت کی صحت کے بارے میں پختہ معلومات نہیں ملتی اور دیگر معتبر روایات مختلف انداز پیش کرتی ہیں۔ بعض دیگر معتبر روایات میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتارا تو وہ ایک طویل عرصے تک یعنی کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس غلطی پر بہت نادم اور غمگین رہتے اور روتے رہتے تھے۔ ان کے بہت زیادہ رونے اور ندامت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں توبہ کا طریقہ ڈالا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور ندامت کے ساتھ یہ دعا کی جو قرآن میں یوں بیان ہوئی ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف آیت 23۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی اور انہیں مکہ مکرمہ لے گئے، جہاں آدم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کعبے کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو نصب کیا۔ میدان عرفات میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، جہاں وقت اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ان کے جسمانی خد و خال جنت سے زمین پر آنے کے بعد بدل چکے تھے اور انسانی جسمانی تقاضے ظاہر ہو چکے تھے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ یہ مقام جبل الرحمہ رحمت کا پہاڑ کہلاتا ہے، جہاں آج بھی حاجی جمع ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو چونکہ جنت میں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو قربت کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے زمین پر آنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہا کرتے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے قریب ہونے اور ہم بستری کے آداب سکھائیں۔ لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ آداب سکھائے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے حضرت حوا سے قربت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بتایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بہت اچھا پایا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حوا سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ پیارے دوستو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے ان کی طرف مائل ہونا چاہا اور محبت کا ہاتھ بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کرو۔ آپ نے پوچھا وہ مہر کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھو۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 دفعہ اور ایک میں 70 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس مسئلے میں اس بات پر اتفاق ہے۔ آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں۔ آپ نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا آغاز بہت پہلے سے تھا اور آپ کا ذکر مخلوق کی ابتدا ہی سے ہو رہا تھا۔ حصہ دوم شیطان کا وسوسہ اور حبوط آدم علیہ السلام۔ دوستو یہاں مزید یہ روایت بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر کوئی پابندی نہ تھی، سوائے ایک مخصوص درخت یعنی شجر ممنوعہ کے۔ شیطان جسے ابلیس کے نام سے جانا جاتا تھا ان دونوں کا کھلا دشمن بن چکا تھا اور وہ اپنی سزا اور اللہ کے دربار سے نکالے جانے کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔
उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करवाए और हजरत आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवाए। चुनाचे शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसे डालना शुरू किए ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं बेपर्दा हो जाएं। उन्होंने फरेब के साथ उनसे कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ और कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। सूरह आराफ आयत 20। शैतान ने उन्हें हमेशा की जिंदगी और फरिश्तों जैसा रुतबा हासिल करने का लालच दिया जो उनकी कमजोरी बन गया। शैतान की इन बातों ने हजरत हव्वा को सोचने पर मजबूर कर दिया क्योंकि वो फितरी तौर पर थोड़ी नर्म मिजाज और मुतासिर होने वाली थीं। फिर शैतान की मुसलसल और तवातुर के साथ की जाने वाली साजिशें रंग लाईं और उसने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को ये फल खाने पर राजी कर लिया। एक दिन हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, हमें शजर ममनुआ का जरा सा हिस्सा तो खाकर देखें, आखिर वो राज क्या है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया। शुरू में तो आदम अलैहिस्सलाम इस पर कतई तैयार ना थे क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के बारे में बहुत मोहतात थे, लेकिन फिर हजरत हव्वा के मुसलसल इसरार पर वो भी राजी हो गए और उन्होंने फल को पूरी तरह चखा भी न था कि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो गईं। इस सूरत हाल पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे। ये इंसान की फितरी हया और पर्दापोशी का आगाज था। अल्लाह ताला ने दोनों को पुकार कर फरमाया, क्या मैंने तुमको इस दरख्त का फल खाने से मना नहीं किया था और ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह आराफ आयत 22। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारी और आजिज़ी से अपनी खता पर नादिम और शर्मिंदा होते हुए बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। सूरह आराफ आयत 23। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया लेकिन अपनी हिकमत के मुताबिक उन्हें जमीन पर भेजने का फैसला किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम दोनों खास मुद्दत तक जमीन पर रहोगे जहां तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, यानी शैतान तुम्हारा दुश्मन होगा और वहां तुम्हें मरना है और फिर उसी में से यानी जमीन से तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। चुनाचे दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। जमीन पर आमद और हजरत हव्वा की विलादतें। रिवायत में है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद मौजूदा भारत और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। इब्लीस को बसरा से चंद मील के फासले पर बमस्ती नामी मकाम पर उतारा गया। हजरत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद के मकाम पर उतारा गया तो उनके पास हजर अस्वद था जो जन्नत से उतरा था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भर थी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन पत्तों को जमीन पर फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार है। ये रिवायत जमीन पर जन्नत की खुशबू फैलाने की एक खूबसूरत तमसील है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदुम के साथ दाने लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था लेकिन आपने तनावुल कर लिया। अर्ज किया, इनको जमीन में बो दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाने बो दिए और वो दाने वजन में इस दुनिया के दानों से लाख दर्जे ज्यादा थे। वो दाने उगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसे से जुदा किया, सफाई की, इसे पीस कर आटा गूंदा और रोटी पकाई। इस तरह जमीन पर मेहनत और मुशक्कत का आगाज हुआ और इंसान को अपनी रोजी कमाने का दर्स मिला। अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो अक्सर पूछा जाता रहा है कि हजरत हव्वा कितनी बार हामला हुई और उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया। रिवायात के मुताबिक हव्वा के बतन से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें हुई। हर बार एक लड़का और एक लड़की एक साथ पैदा होते थे, या बाज रिवायत के मुताबिक जोड़े की सूरत में। आपकी वफात हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 1 साल बाद हुई और उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही दफन किया गया। हजरत हव्वा के दफन के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाज ने कहा कि हव्वा जद्दा में उतरी और वहीं पर दफन हुई और एक कौल के मुताबिक उसे इसीलिए जद्दा का नाम दिया गया। जद्दा या जदा यानी दादी से माखूज है। बाज तारीखी रिवायत के मुताबिक बीबी हव्वा मक्का मुकर्रमा में वाक़े कोह अबू कुबैस के गार और आदम अलैहिस्सलाम के साथ दफन हुई। इन तमाम वाक़यात में सच्चाई और हकीकत को तारीख के माहिरीन ही बेहतर बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई। अपने फर्जंद से कहा, काबा मुअज़्ज़मा में जाओ और वहाँ दुआ करो, अल्लाह मेरी ये तमन्ना पूरी करे। आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद यह हुक्म पाकर वहाँ पहुँचे। उन्हें जिब्रील और दूसरे फरिश्ते मिले जिनसे उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश का जिक्र किया। फरिश्तों ने कहा, हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनाचे ये आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हज़रत हव्वा इन फरिश्तों को देखकर डरने लगी और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाएं। उन्होंने फरमाया, हव्वा अब तुम मुझसे अलग रहो,
میرے اور رب کے قاصد کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا، جس طرح ہم تمہارے باپ کو دفن کریں گے اسی طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کو کفن دفن کرنا۔ جبریل علیہ السلام جنت کی معطر خوشبودار اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے، ان کو خود غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی، اور ملائکہ ان کا جسم مبارک کعبہ میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت جبریل امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی۔ اس نماز میں 4 تکبیریں کہی گئیں جیسے کہ آج ہوتی ہیں۔ پھر مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام منی میں لے گئے جہاں حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ یہاں واضح رہے کہ منی اور بیت اللہ کی تعمیر بعد میں ہوئی۔ آدم کا منی میں دفن ہونا ایک روایت ہے۔ وہاں مسجد خیف کے قریب قبر کھود کر ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کے کوہان کی ڈھلوان بنا دیا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی قبر جدہ میں ہے۔ بعض روایات کے مطابق دونوں کی قبر حرم میں طواف کی جگہ میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم اور حوا کی طرح اللہ کی فرما برداری کرنے اور اپنی غلطی پر فوراً معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور انسان کی ابتدا کے حوالے سے اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کیا آپ کے ذہن میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کے بارے میں کوئی اور سوال ہے؟ آپ اپنی قیمتی رائے اور خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ ہمیں آپ کے خیالات کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔